بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موضوع گفتگو حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین علیہ رحمہ، اس حوالے سے چند باتیں تمہیداً عرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ بندے کی سب سے بڑی عزت افزائی یہ ہے کہ بندے کو اس کا مالک اور اس کا خالق یاد کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ جس جذبے سے مالک کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دگنی عزت افزائی کے ساتھ اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ حدیث قدسی جو متفق علیہ حدیث ہے، اس میں 7 درجے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کو بندہ جس درجے پر یاد کرتا ہے، اللہ اس سے زیادہ عزت کے ساتھ اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے پہلا درجہ، اس سے اللہ پاک کی بندہ نوازی کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ پہلا درجہ فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ دوسرا درجہ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تیسرا درجہ، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسا ہی یاد کرتا ہوں۔ چوتھا درجہ، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُ، اگر وہ مجھے مجمع عام میں، گیدرنگ میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر اجتماع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ یہاں صرف سمجھانے کے لیے، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور 7واں درجہ ہے، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اگر وہ چل کر میری طرف آئے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ مراد قرب الہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چلنے سے اور دوڑنے سے پاک ہے، صرف سمجھانے کے لیے۔ تو اس حدیث پاک میں اہم سبق یہ مل رہا ہے کہ بندے کی یاد، اطاعت اور محبت کے مقابلہ میں ان 7 درجوں میں اللہ تعالیٰ بندے کے مقابلہ میں دگنا انعام نازل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندگان خدا اللہ کی عطا کردہ توفیق سے مختلف درجات طے کرتے ہیں، کوئی کسی درجہ پر، کوئی کسی درجہ پر۔ اس کے بعد دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الواقعہ میں جہاں تفصیل سے قیامت کا تذکرہ فرمایا تو وہاں فائنل مرحلے کا تذکرہ یوں فرمایا، ظاہر ہے دنیا کا معاملہ مکمل، برزخ کی زندگی مکمل، آخری درجہ حشر کا ہے
تو اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا کہ تم سب 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ داہنے ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فرمایا وہ داہنے ہاتھ والے ما اصحاب المیمنہ ان داہنے ہاتھ والوں کی کتنی بلند شان ہوگی۔ وہ اصحاب المشأمۃ اور جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ما اصحاب المشأمہ ان بائیں ہاتھ والوں کی ذلت کس انتہا کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو ان 2 درجوں کے بعد بے نیاز نے ایک تیسرے درجے کا بھی تذکرہ فرمایا جس کی طرف توجہ آج ضروری ہے۔ فرمایا والسابقون السابقون، ایک تیسرا گروہ بھی ہے۔ جنتی تو جنت میں حقدار ہو گئے، ایک تیسرا گروہ ہے انہی جنتی لوگوں میں، اور تیسرا گروہ ہر کار خیر میں آگے رہنے والوں کا ہے۔ اولئک المقربون، 2 مرتبہ السابقون آیا، تیسرا گروہ ہر کار خیر میں آگے رہنے والوں کا، السابقون وہ اس روز بھی آگے آگے ہوں گے، اور ہوں گے کہاں؟ اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہ عیش و سرور کے باغوں میں ہوں گے۔ تو گویا یہ تیسرے درجے والے بھی حضور علیہ السلام کی امت میں جو سب سے آگے ہیں، اب وہ کیوں آگے ہیں؟ اس حوالے سے قرآن کریم نے رہنمائی فرمائی وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یہ درجہ بندی اور یہ سابقون کا سب سے آگے ہونا یہ ان کے اعمال کی برکت سے ہوگا۔ اب یہ جو سب سے آگے ہیں ان کا کردار بھی سب سے اونچا تھا، ان کی محنت بھی سب سے آگے تھی، ان کی قربانیاں بھی سب سے آگے تھیں، اس کا بھی قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ خوش نصیب لوگوں میں ایسے بھی ہیں اور ایسا خوش قسمت انسان بھی ہے یشری نفسہ، جو اپنی پاک عزیز جان کو بھی اللہ کی راہ میں بیچ دیتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اسی یعنی جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ حضور اور دین کی خاطر قربان کیا، اس کی ترجمانی کے لیے ایک پنجابی کا ماہیہ ہے کوثر دا پانی ہے سونے تو وار دئیے جند اونج بھی تے جانیے۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ ان کا عمل اس درجہ کا تھا تو وہ قیامت کے دن بھی اسی بلندی پر اور سبقت کے مقام پر فائز ہوں گے۔ تو صالحین اس درجہ پر فائز ہوتے رہے۔ اس کائنات میں بہت سے گروپ بنے، کچھ منکرین کا تھا، ایک غافلین کا گروہ ہے، پھر صالحین کا گروہ ہے، اور پھر سابقون آئے، وہ استقامت کے ساتھ پھر دین کی خاطر کھڑے ہوئے۔ زمانے کی آندھیاں اور طوفان انہیں اپنی منزل سے ہٹا نہ سکے۔ اللہ نے ان کے کردار میں وہ بجلی کی کشش پیدا کی کہ ان کی آواز پر لبیک کی صدائیں گونجنے لگی۔ اللہ اکبر۔ مالک نے ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا۔ اس چیز کو ان اسلاف نے اور ان عظیم الشان صالحین نے جب اختیار کیا تو پھر ان کی شخصیت میں اور ان کی آواز میں
ایک ایسی تاثیر پیدا ہوئی کہ جو سنتا گیا وہ انہی کے رنگ میں رنگتا گیا۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ ایسے ہی ملت اسلامیہ کے محبوب ترین اور نامور فرد فرید تھے۔ آپ کی شخصیت میں سب سے جو بلندی اور شہرت کی جو سب سے وجہ ہوئی وہ اعلاء کلمہ حق، یعنی حق بات کو بلند کرنے کی وجہ سے آپ نے شہرت پائی۔ بالخصوص شہید ناموس رسول ملک ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ کے حق میں آپ نے ملک گیر تحریک چلائی، اور یہ نعرہ لاکھوں فرزندان اسلام کے دل کی دھڑکن بن کر ابھرا، غازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ اس کے نتیجہ میں آپ نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں اور محکمہ اوقاف کی ملازمت سے استعفیٰ دیا۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ حور و خیام سے گزر باد و جام سے گزر۔ حضرت مولانا خادم حسین علیہ رحمہ آپ نے عالم کفر اور منافقین کو لرزہ براندام کیا، اور قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ سامنے آئی کہ مالک نے ارشاد فرمایا، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ۔ چونکہ یہودی لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام اور اہل ایمان کے سخت دشمن ہیں، جس طرح کہ چھٹے سپارہ کے آخر میں اللہ پاک نے فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تو آج بھی ان تمام گستاخیوں کی سرپرستی وہی اسلام دشمن کر رہے ہیں۔ تو مالک نے ہمیں فرمایا، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، اے فرزندان اسلام، ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ چنانچہ آج بھی امامہ اور داڑھی سے لوگ خوف کھا رہے ہیں۔ بہرحال ناموس رسالت اور تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے کفار و مشرکین نے جہاں بھی گستاخی رسول کی کوشش کی، مولانا خادم صاحب علیہ رحمہ ان کے مقابلے میں اٹھے، اور عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت رسول کا حق ادا کیا، جس کو اقبال نے کہا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا کہ جب آپ کے ساتھ یہ ایک سمندر اٹھا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فتح بھی عطا فرمائی۔ فیض آباد کا دھرنا ہو یا پنجاب اسمبلی کا یا داتا دربار میں آپ کا دھرنا ہو، اللہ تعالیٰ نے حضرت خادم حسین علیہ رحمہ کو اور تحریک لبیک کو شاندار کامیابیوں سے نوازا، جس کو دیکھ کر امام بصیری علیہ رحمہ کے اس شعر کی تائید ہو جاتی ہے جس میں فرمایا، وَمَن تَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ اِن تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجْمِي، کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نظر کرم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر ان کے آگے اگر شیر بھی آ جائے تو وہ سر جھکا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے حضرت مولانا خادم حسین علیہ رحمہ کو ایسی کامیابیوں سے نوازا، اور اہل ایمان کے دلوں میں ان کی محبت گھر کر گئی، اور اس محبت کا اظہار ان کی نماز جنازہ کے اجتماع میں کائنات نے دیکھا۔ 21 نومبر 2020 کو مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا، اور لبیک لبیک یا رسول اللہ کی فلک شگاف صدائیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ حضرت علامہ خادم حسین علیہ رحمہ کے وصال کے بعد رمضان المبارک کی نورانی گھڑیوں میں تحریک لبیک کے سربراہ سعد حسین رضوی اور کارکنوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اور پھر وزیر آباد دھرنا میں اللہ اکبر مفتی منیب الرحمن مدد ذلو نے حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان جو مصالحتی کردار ادا کیا، اللہ اکبر، وہ ایک ناقابل فراموش اور پاکستان کی مذہبی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں 18 نومبر 2021 کو حضرت سعد حسین رضوی علیہ مدد ذلہ کو رہا کر دیا گیا۔
اور علامہ خادم حسین علیہ رحمہ کا پہلا عرس 19، 20 اور 21 نومبر کو ہوا۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد عرض یہ کرنا ہے کہ اب حضرت مولانا خادم حسین علیہ رحمہ نے تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت اور نبوی نظام کے نفاذ کے حوالے سے آپ نے اور تحریک لبیک کے جن شہداء نے بنیاد رکھی، اس کے لیے جد و جہد جاری رکھی جائے تاکہ عالم اسلام وہ نورانی لمحات کی روشنی کا مشاہدہ کر سکے۔ دین آیا، دین آیا، محمد عربی کا دین آیا، اور اس کامیابی سے حضرت علامہ خادم حسین علیہ رحمہ اور ان کے رفقا کی قبریں روشن ہوں اور پاکستان اسلامی نظام کا گہوارہ بن سکے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالی حضرت علامہ خادم حسین علیہ رحمہ اور ان کے رفقار کو تا قیامت ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے اور تحریک کو اپنے مشن میں کامیاب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔